ہمارے بر صغیر میں یہی حالات پیش آئے، اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے دینی مدارس کا ایک نظام قائم کیا، اور اس وقت بر صغیر میں جس طرح سے مدرسے ہیں وہ بہت سے مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ ان مسلمان ملکوں کے پاس وسائل ہیں، حکومتیں ہیں بظاہر، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی ویسے دینی تعلیمی، خالص دینی تعلیمی ادارے نہیں ہیں جیسے یہاں بر صغیر میں الحمدللہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان مدارس کو باقی رکھنا مسلمان کے لیے سب سے اہم ہے۔ مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، بحیثیت مسلمان ان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ان مدارس کا بقا، ان مدارس کا باقی رہنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ حالات ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے مدرسے الگ ہو گئے، دینی درسگاہیں الگ ہو گئیں، اور اصلی تعلیم گاہیں الگ ہو گئیں۔ پھر مادہ پرستی کے غلبے نے کہ بھائی روپیہ، پیسہ، دنیا کی محبت، اس کے غلبے نے ہماری نظروں میں دنیاوی تعلیم گاہوں کا مرتبہ تو بڑھا دیا، مگر دینی تعلیم کے جو ادارے ہیں اس کے متعلق ہمارا تصور ویسا باقی نہیں رہا جیسا ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی مدارس کے متعلق بعض غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں، جس میں ایک تصور یہ ہے کہ مدرسے گویا غریبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ مدرسے غریبوں کے لیے نہیں ہیں، مدرسہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ جیسے غریب کی ضرورت ہے ویسے امیر کی ضرورت ہے۔ مالدار ترین انسان ہو کوئی، وہ بھی محتاج ہے، اس کی بھی ضرورت ہے مدرسہ، اگر مسلمان باقی رہنا ہے۔ مدرسے غریبوں کے نہیں، مدرسے ہر مسلمان کے ہیں، مدرسہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، لیکن ایک تصور ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا۔ ہاں بے شک ایسا ہوا کہ بھائی بڑی تعداد میں غرباء، مساکین ان مدرسوں سے جڑے، اور ان کا علمی اعتبار سے بھی ان کی سطح بلند ہوئی، دینی اعتبار سے بھی بلند ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدرسے صرف غریبوں کے لیے ہیں، مدرسے سب کے لیے ہیں، اور مدرسہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر تو ان مدرسوں کی اور مکاتب کی اہمیت اور بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکے۔